Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم، صدق الرسول النبي الكريم. نحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیزان گرامی، برادران ملت اور دردمند دل رکھنے والے وہ انسان، اور اسی طرح سے میری یہ آواز اگر پہنچ رہی ہے میری پردہ نشین مائیں اور بہنوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میسیج ٹی وی کا اور یہ پروگرام جو ارینج کرایا ہے جنہوں نے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں ہے علم الانسان ما لم یعلم. آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا جو کردار اس دنیا اور اس سماج کو سدھارنے اور اس میں خیر کا پیغام دینے اور لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے، لوگوں کے زخم پر مرہم و پٹی کرنے کا کام جو میڈیا کر رہی ہے اور کرتی ہے، حکومت کے کارندوں کو بھی اگر کوئی خوف اور ڈر ہوتا ہے تو وہ میڈیا کا ہوتا ہے. اور میڈیا کا کردار انسانیت کے پھیلاؤ میں، انسانیت کے پیغام کے پھیلانے میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. اور اگر میڈیا کا نظام بگڑ جائے تو میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ وہ دو دھاری تلوار کا بھی کام کر سکتی ہے جو انسانیت کو تہہ تیگ کر سکتی ہے. میں آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جس طرح سے آج دنیا میں میڈیا کا کردار کسی ظلم کو ختم کرنے میں، یا یہ کہہ لیجئے کسی ظلم کو دنیا تک پہنچانے اور اس کو جاننے کا کام جو میڈیا کرتی ہے، میڈیا کے افراد قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے انتھک جد و جہد اور کاوشوں سے اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو زوخم میں ڈال کر وہ کام کرتی ہے، وہ اس کے لیے قابل مبارکباد ہے. جتنا بھی کہا جائے، قابل تحسین کیا جائے ان کی کاوشوں کو، وہ کم ہے. میں آپ کو بتاؤں آج دنیا میں وہ لوگ جو اسلام کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو، مدارس کو بدنام کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ بدنمائی کا ایک دھبا، ایک بدنما داغ ہے. بلکہ اس کی طرف جانا چاہیے کہ کس طرح سے انسانیت اور مدارس کے علماء انسانیت کی تعمیر میں
ان کا جو کردار ہے اس طریقے کار پر بھی میں آپ کے سامنے تاریخ کا وہ باب، وہ سنہرا باب، وہ تاریخ کے دریچوں کو کھول کے رکھوں گا تاکہ دنیا انسانیت تک اس میسج ٹی وی کے ذریعے سے میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ علماء اور مدارس اسلامیہ کہ میں رہنے والے، بوریا اور ٹاٹ پر بیٹھنے والے، پھٹے اور پرانے کپڑے پہننے والے اور اپنے آپ کو سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزارنے والے، وہ انسانیت کی تحفظ اور انسانیت کو بام عروج تک پہنچانے، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور یہی وہ تاریخ ہے جو محمد ابن عبداللہ الامین سے لے کر اور سیدنا آدم تک کی وہ تاریخ، اور آنے والے انسانوں کو، قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ وہ عظیم باب ہے۔ اس باب کے درخشاں ستارے علماء اور مدارس کے طلبہ ہی ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے، اور وہ لوگ جن کی زندگیاں آج تباہ ہو رہی ہیں، میں ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں جس طرح سے آج ظلم ہو رہا ہے سیریا کے اندر، آج ظلم ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، آج ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے برما کے اندر، آج ظلم ہو رہا ہے آسام کے اندر، آج ظلم ہو رہا ہے عراق کے اندر۔ جس طرح سے انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے، تہے تیگ کیا جا رہا ہے، یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی منصف قلم جب اٹھے گا، اس بدنما داغ کو اجاگر کرے گا تو یہ لکھے گا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کن لوگوں نے انسانیت کو تباہ کیا تھا۔ بھائی انسان اور مسلمان اور انسانیت کا پیغام دینے والے محمد ابن عبداللہ الامین کا کہ جانور کو اور پرندوں کو، چرندوں کو، اس کو بھی بیجا اس کا استعمال کرنے کا انسانیت کا استحقاق نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے جو انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کو تباہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک رہتی دنیا تک انسان نے انسانیت کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ کے وہ لوگ جو ٹوٹی پھوٹی اور موٹی قسم کی روٹیاں کھا کر اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو تہوبالا کر کے اور اپنے آپ کو آرام و راحت کو تج کر انہوں نے انسانیت کے پیغام کے لیے دنیا کے چپے چپے، گوشے گوشے میں جا کر وہ لوگ جن کو آج لوگوں نے یہ کہہ کر چھوڑ رکھا ہے، معاشرے سے الگ کر رکھا ہے، ان کو معاشرے سے جوڑنے کا کام جس نے کیا ہے وہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، آپ کو وہ تاریخ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جد امجد ماد ابن عدنان ہیں۔ یہ ماد ابن عدنان کون تھے؟ کن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نور محمدی جو جلوہ گر تھی اور اس کو نسلن بعد نسلن اس کو منتقل ہونا تھا، لیکن اس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ماد ابن عدنان کو قتل کرنے کے لیے جو سازش رچی گئی، اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ تھے بخت نصر تھا، وہ بخت نصر جس نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو انسانیت کو بدنما داغ کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو وجود کائنات کے سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دنیا میں آنا طے نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے تو اللہ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اس کے کارندے اور آپ کے جانشین آج کے مدارس کے علماء اور مساجد کے خطبہ اور وہ طالب علم جو اپنی زندگی کو تمام تر آرام و راحت سے تج کر انسانیت کے پیغام کے لیے گاؤں اور دیہات، کھیت اور کھلیان اور قصبات کے سفر کرتے ہیں، اور وہ ان تک پہنچانے کے لیے، اس خیر کو، پیغام کو پہنچانے کے لیے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے
بدلنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا وہ انداز جو آنکھ کی طریقے سے پوری دنیا انسانیت کو دور کرنے اور انسانیت سے دور رہنے والے لوگوں کو انسانیت کے قریب کرنے کے لیے وہ پیغام دیتی ہے، اسی کے ڈاکٹر اقبال نے کہا خوف کرو اس دن کا جس دن محشر بپا ہوگا، وکالت پر نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا۔ دنیا کی عدالت بھی نہیں، دنیا کی عدالت کے وکیل کی وکالت کو انسان پیسے کے بلبوتے سے خرید لیتا ہے، اور احکم الحاکمین کے فیصلے کو ان دنیا نہیں بدل سکتی، لیکن دنیا کی عدالت کے فیصلے کو پیسے کے بلبوتے سے انسان بدلنے کی کوشش اور انتک بھرا جد و جہد کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، انسان آج دنیا میں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، لیکن پیسے کے بلبوتے سے اس ظلم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پوری کائنات انسانیت کی پیدائش جو ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، ایک مرد سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور دوسری وہ خاتون حضرت حوا ہے جس سے پوری کائنات کی پیدائش ہوئی ہے، اور اللہ نے یہ جوڑا متعین کیا ہے۔ لیکن یہ جوڑے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور انسان اللہ کے پیغام کو، انسانیت کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے جس انداز سے آج طریقہ کار اختیار کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر اتقاکم، اللہ سے ڈرنے کا اور خوف کا اس کی جو جہت ہوگی، وہی انسان انسانیت تک کے پیغام کو پہنچانے کی کاوشوں سے انسان بھرا رہے گا۔ اسی طریقہ کار کو آج مدارس میں، اسکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ بھی ایک میڈیا ہے، اور اگر اس میڈیا کے ذریعے علم نہ سیکھا جائے، اگر اس میڈیا کے ذریعے پھیلاؤ انسانی اور بھلائی کے کاموں کو نہ پھیلایا جائے تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سب سے بڑا میڈیا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا، اور وہ لوگ دنیا کے جس زمانے میں جس انداز سے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں نے کام کیے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو زخم میں ڈال کر، اپنی زندگیوں کو مسائل سے الجھا کر، لیکن انسانیت کے اس پیغام کو، دنیا میں پھیلی ہوئی اس برائیوں کو، دنیا میں جو ظلم کی بنیاد پر اگر کس چیز کو اجاگر کرنے اور انصاف کی تحریک کو تحریک سمجھ کر کرنے کا کوئی کام کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے تو وہ میڈیا ہے۔ اور اس پیغام کے لیے میں قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو میسج ٹی وی کے لوگ ہیں، ان کی کاوشوں کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، قابل تحسینی کلمات کہتا ہوں، اور وہ لوگ ملت کے درد مند رکھنے والے دل والے لوگ اور حمیت اور غیرت سے بھرا ہوا وہ دل جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے میں دعوت دیتا ہوں اور ان سے میں درخواست کرتا ہوں وہ میسج ٹی وی والوں کا تعاون فرمائیں تاکہ وہ مسائل سے الجھ کر پیچھے نہیں ہٹیں بلکہ اپنی کاوشوں کو آگے لے جا سکیں اور دنیا میں پھیلے ہوئی برائیوں کو دور کرنے میں کام آ سکیں۔ اور دنیا کے اندر آج الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جس طرح سے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اگر وہ میڈیا کا سمت اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اور منصف لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا، یقیناً دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں کو اختتام کو پہنچائے گا۔ اسی پیغام کے لیے میسج ٹی وی کے استعمال کے لیے برادران ملت سے میں درخواست کروں گا اور امت کے ان لوگوں سے درخواست کروں گا جن لوگوں نے انسانیت کے پیغام کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی کوشش کرتے ہیں مظلوم کی آہ کو بلند کرنے کے لیے، زخم خوردہ لوگوں کے زخم پر مرہم پٹی کرنے کے لیے، اور حکومت کے کارندے جو چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور کسی کا بے خوف و خطر کام کرتے ہیں لیکن میڈیا کے کیمروں سے گھبراتے ہیں، اخبار کے ایڈیٹر کے قلم سے گھبراتے ہیں، اور وہ لوگ گھبراتے ہیں ایسا نہ ہو کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے لوگ اسے چھاپ دیں گے تو میری زندگی توہو بالا ہو جائے گی، اس خوف سے وہ برائی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ یہ میڈیا، یہ کہہ لیجیے کسی بھی قوم، کسی بھی
समाज और किसी भी हुकूमत के लिए एक सुतून का काम करती है और अदल और इंसाफ के पैगाम के लिए बेहतरीन काम अगर कोई कर सकती है तो वो मीडिया के तरीकेकार हैं और मीडिया के कलम से उभरने वाली वो तहरीर या मीडिया के कैमरों से ली जाने वाली वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने सही हकीकत के साथ पेश किया जा सकता है। इस सिलसिले में मैं आपको उनका भी किरदार आपके सामने रखूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जद्द अमजद हैं वो माद इब्न अदनान हैं। ये माद इब्न अदनान अभी कई पुश्तों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होनी है, लेकिन बुख्त नसर ने ये चाहा कि माद इब्न अदनान को कत्ल कर दिया जाए। साहिब जलालैन ने एक वाकया लिखा है, वो वाकया ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को नाजिल फरमाया, हजरत हिस्कील, हजरत बरखिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, और उनको ये हिदायत दी कि बुख्त नसर के हमले से पहले माद इब्न अदनान को यहां से निकालकर आज का जो मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो वहां उस शहर का नाम पहले यसरब की वादी थी वहां पहुंचा दिया जाए। तो मुअर्रिख ने लिखा है, सीरत की किताबों में इसका तस्करा मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद माद इब्न अदनान को बुख्त नसर के हमले से पहले यसरब के वादी में इन दोनों फरिश्तों ने पहुंचा दिया। लेकिन जब बुख्त नसर उस वादी के अंदर पहुंचता है तो वहां तौरात, ज़ुबूर और इंजील के पढ़ने वाले लोग मौजूद थे। उन्होंने बुख्त नसर से ये अर्ज किया कि बुख्त नसर ये वो जगह है, ये यसरब की वादी है, यहाँ एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद, जिसका नाम अहमद होगा, और यहाँ तुम यहाँ की हरियाली पर, यहाँ के फूस पौधों पर, यहाँ के शरशब्द शादाबी पर तुम यकीनन आंख टेढ़ी करके न देखो। तो उसने ये बात कही कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद की खबर दी गई, उन्होंने बुख्त नसर ने एक मकान तामीर किया और वहां के वाली को चाबी पेश की और कहा, अगर तुम्हारे जिंदगी में मोहम्मद अहमद आ जाएं तो मेरी तरफ से सलाम कहना कि बुख्त नसर ने सलाम कहा है और ये चाबी पेश की है, और अगर तुम्हारी जिंदगी में ना आए और तुम्हारे बाद आए तो आने वाले वाली को, यहाँ के वाली को ये चाबी पेश किया जाए। मुअर्रिख ने लिखा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई वास्तों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, और जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दोनों के जमाने में तकरीबन 570 साल का फासला है, और 570 साल के फासले में इंसानियत को खो चुकी थी। माँ, बेटी, बहू और भाई और बहन, पड़ोस, किसी का कोई रिश्ता मोहतरम नहीं था। दुनिया इंसानियत कार मुजल्लत में जाके डूब चुकी थी, बल्कि बेटियों का पैदा होना आर समझा जाता था और बेवा हो जाना इंसान ये समझता था। अब तो ये अभागन हो गई, अब तो किसी के लिए ये काबिल एतबार नहीं रही, बल्कि कुरान करीम ने कहा है बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आज वो कुरान की आयत मौजूद नहीं होती, दुनिया ये समझती ये खेल था, किसी का वाकया था। आज का मौजूदा हरम, उसके बाब फहद की तरफ से निकलिए और पहुंचिए मदरसा सौलतिया के करीब, वहां वो सरजमीन आज भी मौजूद है गवाही के एतबार से, बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जहां अहले अरब तमाम तर काविशों के बावजूद, जिद्दोजहद के बावजूद, अंथक काविशों के बावजूद अपनी जिंदा बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। मुअर्रिख ने लिखा है कि जब बाप जाता और वहां गड्ढे तैयार करता और उनकी बेटी ये देखती कि बाप का चेहरा गर्द आलूद हो गया है, तो अपनी बेटी अपनी आंचल से बाप के चेहरे को साफ कर देती और इस अंदाज से साफ करती कि ये मोहसिन है। लेकिन गड्ढा जब तैयार हो जाता तो उस मासूम की शक्ल बेटी को ये अहले अरब अपनी बेटी को उस गड्ढे में डालकर दफन कर देते। आह की आवाज होती, लेकिन सकीकुल कल्ब बाप के दिल पर, दिलो दिमाग पर यह बात होती कि इसको खत्म कर देना है। लेकिन आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों का तहफ़्फ़ुज़, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़, और वो ख़वातीन जिसके शौहर मर जाते हैं, जिसको बेवा कहा जाता है, लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ अगर किसी ने दिया तो वो इस्लाम है, अगर वो किसी ने
دیا تو محسن انسانیت محمد ابن عبداللہ الامین ہیں، جس کے متعلق پنڈت ہری چند اختر الہ آبادی نے کہا ایک عرب نے ساری دنیا کا بول و بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، جو خود نت راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہ چیزیں، یہ وہ جہت، یہ وہ طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار جب آپ نے سن 790 کو جب مکہ تمام کے باوجود جب آپ کی ذات وجود کائنات کے وجود کے آپ سبب ہیں، لیکن اللہ کی یہ زمین باوجود وسعت کے محمد ابن عبداللہ الامین پر تنگ کر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا مکے کو چھوڑ کر میں طائف چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے جاتے ہیں سن 790 کو، اور وہاں جانے کے بعد اپنے ماموں کو انہوں نے دعوت دی کہ انسانیت کا پیغام، اور وہ پیغام صداقت کا، انصاف کا، حمیت کا، غیرت کا وہ پیغام سب سے پہلے انہوں نے اپنے ماموں کو دیا۔ جب یہ پیغام اپنے ماموں کو دیتے ہیں، کون؟ محمد ابن عبداللہ الامین نے جب یہ پیغام دیا تو ماموں نے یہ جواب دیا کہ بھانجا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تو 360 خدا کو مانتا ہوں، میں لات کو، منات کو، عزا کو اور حبل کو مانتا ہوں، لیکن ماموں نے محمد ابن عبداللہ الامین کو قتل تو نہیں کیا، اپنے گھر سے باہر دھکے دے کے باہر کر دیا، اور چند اوباش قسم کے لڑکوں کو محمد ابن عبداللہ الامین کے پیچھے لگا دیا گیا۔ مورخ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اینٹ، پتھر، لاٹھی اور ڈنڈے اور جوتے پھینکے جانے لگے، اور جسم کا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتا ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس پر محمد ابن عبداللہ الامین کے پر زخم خوردہ اور زخم آلود نہ ہو گیا ہو۔ مورخ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے مبارک خون سے تر ہو چکا ہے، لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ایک بڑا سا دروازہ سامنے آتا ہے۔ مورخ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈا کھٹکھٹایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اور اس مورخ نے یہ بھی لکھا ہے اللہ کے رسول جب اندر تشریف لے گئے، ایک نوجوان نے آپ کے سامنے، آپ نے اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، نوجوان ہے، اور اس کا جسم زخموں سے چور ہے، اس کا جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو خون سے آلود نہیں ہو۔ اس نے انگور کے اور کھجور کے چند دانے رکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما کر نوش فرمانے لگے۔ ارادہ کر ہی رہے تھے، اس نوجوان نے آپ کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اے مسافر، تم نے جو کلمات پڑھے ہو، میں نے اس کلمات کو کسی کو پڑھتے ہوئے کھاتے وقت میں نہیں سنا ہے، یہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال کیا اے نوجوان تمہارا کیا نام ہے؟ مورخ نے لکھا ہے کہ اس نوجوان کا نام عداس بتایا جاتا ہے۔ اس عداس نے یہ بات کہی کہ میرا نام عداس ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارا وطن کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تم اس شہر کے رہنے والے ہو جس نبی پر ظلم ہوا تھا، وہ نبی ہیں حضرت سیدنا یونس بن متہ ہیں۔ یہ یونس متہ کا جب تذکرہ کیا وہ نوجوان اچنبے ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح جانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کے پیغام کے لیے، انسانیت کے پیغام کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، حمیت اور غیرت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے۔ اسی میں سے سیدنا یونس بن متہ ہیں، اور آخری نبی میں ہوں، اور میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیغام سن کر دور سے عتبہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ میرا نوکر بھی محمد ابن عبداللہ کے حوالے ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخم خوردہ ہیں، دنیا کا ظلم ان کے اوپر ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول کے متعلق لکھا ہے ایک درخت کے سائے میں اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ عصر و مغرب کے مابعد کا واقعہ ہے، جب اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد آپ افسردہ ہیں اور آپ جو ہیں پریشان ہیں، اسی اسنے میں ایک فرشتہ آتا ہے اور اس نے عرض کیا یا محمد ابن عبداللہ الامین، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے مردہ جسم میں، زخم خوردہ جسم میں، مظلوم انسانیت کے باوجود آپ نے فرمایا کیا میرا رب اللہ مجھ سے خوش ہے؟ فرشتے نے جواب دیا اللہ آپ سے خوش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب اگر مجھ سے خوش ہے تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میرا رب ناراض ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ کم ہے۔ اس فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہاڑوں پہ مسلط کر رکھا ہے، آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ملا کر یہاں کی انسانیت کو ختم کر دوں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے فرشتوں یاد رکھو اس رحمت للعالمین، اس رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین بنایا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اس کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی منصف، ایمان والا، انسانیت والا، ہدایت کے پیغام والے انسان کو پیدا کرے گا۔ یہ ہے محمد ابن عبداللہ الامین کا پیغام۔ ظلم کے باوجود، زیادتی کے باوجود، تمام تر دشواری اور پیچ و خم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ظلم کے باوجود معاف فرما دیا۔ یہی پیغام ہے اسلام کا، یہی پیغام ہے انسانیت کا، یہی پیغام ہے محمد ابن عبداللہ الامین کا۔ اس لیے اس پیغام کے بعد جس انسان کا تعلق اس پیغام سے ہوگا اس کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہو سکتا۔ جس کا تعلق محمد ابن عبداللہ الامین کے ساتھ رشتہ ہوگا، جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، اس کے ہاتھ میں بم نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ میں ظلم نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ میں انصاف ہوگا، اس کے ظلم اور زیادتی کے باوجود انسانیت کو وہ صداقت اور انصاف کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہی پیغام ہے محمد ابن عبداللہ الامین کا قیامت تک کے لیے۔ ایسا نہیں یہ پیغام وقت کے ساتھ تھا، اسلام کا پیغام، اسلامیت، انسانیت کا پیغام وقت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، انسانیت کے پیدائش سے لے کر زندگی تک، اور زندگی سے لے کر موت تک، موت کے بعد دوسری زندگی آنے تک وہی وہ پیغام ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قیامت تک کے لیے یہ پیغام میں کوئی تبدیل اور تنسیخ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے محمد ابن عبداللہ الامین کا پیغام۔ اور ابھی دوسرا فرشتہ آتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی، آپ کو سلام فرمایا وحدہ لا شریک نے، اور میں بادل کے اوپر اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے، آپ فرمائیں ان ظالموں نے جو ظلم کیا ہے میں اس کے ظلم کی سزا ان کو یہ ہو جائے کہ میں ان سونامی کی لہریں پیدا کر دوں۔ یہ سونامی کی لہر آج دنیا کے لوگ، الیکٹرانک میڈیا کے لوگ، پرنٹ میڈیا کے لوگ اور دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جب سونامی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں لوگ ختم ہو جاتے ہیں، آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں، شہریں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن محمد ابن عبداللہ الامین کا پیغام کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اور وہی پیغام ہے کہ جب محمد ابن عبداللہ الامین نے دیا تھا، اور وہی پیغام قیامت تک کے لیے ہے دوستو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، آپ مکے کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور اسی اسنے میں آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی شہریت خارج کر دی، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے محمد ابن عبداللہ الامین جس کے متعلق شاعر نے کہا کرامت کیا، ولایت کیا، امامت کیا، ہزار عنوان ہیں ایک افسانے محمد کا، بدل جائے نظام ہر دو عالم، آنے واحد میں کوئی ضد پہ آ جائے دیوانہ محمد کا۔ یہ طریقہ کار اور یہی وہ طریقہ کار ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے اور لائے حیات ہے اور بہترین پریکٹیکل دوا ہے۔ جو لوگ اس پیغام کو اپنی زندگی سے وابستہ رکھیں گے اس کی زندگی میں خرابی، اس کی زندگی میں برائی، اس کی زندگی میں ظلم اور اس کی زندگی میں تیاگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مورخ نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی دیہاتی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ لے جاؤ، اور جب تھوڑے چند سکے دیے اور فرمایا کہ مکہ کے فلاں آدمی کے پاس جاؤ، کہنا کہ محمد ابن عبداللہ الامین نے کا یہ پیغام ہے کہ وہ آپ کی رفاقت میں، آپ کی سربراہی میں وہ مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، جب یہ پیغام ملتا ہے اس شخص کو، کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ الامین کی مدد کروں، معاونت کروں، لیکن ان کا جو جنگ ہے
اہل قریش سے ہے اور میرا خاندان چھوٹا ہے، میں ان کو نہیں دے سکتا، میں ان کو امان نہیں دے سکتا۔ شکریہ کے ساتھ مورخ نے لکھا ہے کہ اس نے وہ پیغام کو واپس کیا۔ وہ اعرابی دیہاتی مکے کے باہر جاتا ہے، محمد ابن عبداللہ الامین کو، زخم خوردہ انسان کو یہ پیغام سنایا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان حال ہیں، زخم خوردہ ہیں، دنیا کا ظلم ستم رسیدہ انسان ہیں، لیکن تمام قوت کے باوجود، دنیا کے کائنات کے وجود کے سبب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکے کے دوسرے سربراہ کے ہاں اور فرمایا کہ جاؤ کہ محمد ابن عبداللہ کا پیغام اور میرا سلام عرض کر دینا، اور میں مکے میں ان کی ولایت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیو، میرا پیغام کے بعد یہ کہنا کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا جب پیغام پہنچتا ہے، اس شخص نے یہ جواب دیا کہ چونکہ میں طائف کرانے والا ہوں، میں مکے والوں کو امان نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ پیغام پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام کے بعد اس اعرابی اور دیہاتی کو چند سکے اور دیے اور فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ ام المومنین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خانواہ کے پاس جاؤ۔ وہاں جا کر جب یہ پیغام سنایا گیا کہ محمد ابن عبداللہ الامین کے سسرال کے لوگ تھے، حضرت خدیجہ کے گھرانے کے لوگوں نے، وہاں کے نوجوان بچوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکے کے باہر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو ان کے پاس کوئی لاٹھی اور ڈنڈے اور حفاظت کا سامان ہو سکتا تھا، کسی مظلوم انسانیت کی معاونت کے لیے کوئی چیز ہو سکتی تھی، اس پیغام کے لیے محمد ابن عبداللہ الامین کو اپنے گھیرے میں لیا اور اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ مورخ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد حرم کا طواف فرمایا، اور آج کا جو جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ جو آج صفا و مروہ ہے، اس کے درمیان میں ایک دروازہ آتا ہے جو باب السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دروازے کے قریب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ باہر جب نکلتے ہیں، مکے کے اوباش لڑکے دوڑ پڑے کہ یہ مظلوم آ گیا ہے، اسے پریشان کیا جائے، اسے تنگ کیا جائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، سن 790 کی بعد دنیا کے لوگ اور انتہا ظلم پر اتر چکے۔ مکہ اپنی وسعت کے باوجود محمد ابن عبداللہ پر تنگ ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا، اس ظلم سے نجات کے لیے میں جو مکہ ہی چھوڑ دوں، مکہ ہی چھوڑ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کے غلام عامر ابن فہیرہ ہیں، ان کو بلایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا، اور مکے والوں کی امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالہ فرمایا۔ آج دنیا میں جب کسی انسان کو ملک چھوڑنا ہوتا ہے، گاؤں دیہات چھوڑنے ہوتے ہیں، اگر دنیا کے پیسے، دنیا کی امانتیں، دنیا کا زر ان کے پاس ہو تو ایک دو رفو چکر ہو جاتا ہے۔ لیکن محمد ابن عبداللہ الامین کا پیغام کہ دیکھیے، تمام تر دشواری اور تمام تر پیچ و خم کے باوجود آپ نے اپنا وکیل بنایا ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، اور دنیا اس طاق میں ہے کہ محمد ابن عبداللہ الامین کو زندہ یا مردہ پا لیا جائے تو 100 اونٹ سرخ رنگ کی اسے دیا جائے گا۔ یہ انعام ہے کہ محمد ابن عبداللہ الامین کو قتل کرنے والے کو یہ انعام دیا جائے گا۔ جرم کیا تھا؟ آپ نے انسانیت کا پیغام دیا تھا، آپ نے دنیا کے اندھیرے میں چراغ جلانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ وہ چیز آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، قیامت تک کے لیے ایسے لوگ اس دنیا میں باقی رہیں گے، اور یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ منصف لوگ اس روئے زمین پر باقی ہیں، انسانیت کے پیغام دینے والے، حق کو، انصاف کو زندہ رکھنے والے، حمیت و غیرت کو باقی رکھنے والے۔ جب تک انسان باقی رہیں گے یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا سمٹی نہیں جائے گی، بلکہ یہ دنیا پھلتی اور پھولتی رہے گی، باغ و بہار چمکتا اور دمکتا رہے گا، اس کی ہریالی دنیا کو اپنی آغوش میں لیتی رہے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے
آپ نے سیدنا صدیق کو فرمایا کہ بھائی اب تو ہمیں سفر کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں باب حرم کے قریب سے۔ یہ جو مسفلہ محلہ سامنے آتا ہے، یہاں سے نکلتے ہوئے حرم کے قریب میں ایک محلہ تھا جس کا نام جنوبی قدی ہے۔ یہاں قریب میں غار ثور ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہوئے ہیں۔ صاحب سیر نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار میں جانے ہی والے تھے، سیدنا صدیق پہلے داخل ہوئے اور انہوں نے پہلے اس غار کو صاف کیا، وہاں کے جالوں کو ختم کیا اور وہاں کے دشوار چیزوں کو ختم کرتے ہوئے جہاں کہیں کوئی سوراخ اور پھٹن جیسی چیزیں تھی اسے ختم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا صدیق نے اپنے جسم کے کپڑے کو پھاڑتے رہے، ان سوراخوں کو بند کرتے رہے، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا، ستر عورت ڈھانکنے کے علاوہ کوئی کپڑا میسر نہیں ہے، جہاں صدیق اکبر نے اپنے پیر سے اس سوراخ کو بند کر رکھا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے بہت تیز اور دور نگاہیں رکھتی ہیں کہ سیدنا صدیق سے فرمایا، صدیق عامر ابن فہیرہ کو کہہ دیجئے کہ اپنی بکریوں کو ریوڑ کو لے کر ہم جس راستے سے مکے سے نکلے ہیں اور یہاں اس غار ثور میں پہنچے ہیں جنوبی قدی میں، اس راستے پر اپنی بکریوں کو اپ اینڈ ڈاؤن لیفٹ رائٹ کرا دیں تاکہ ہم لوگوں کے آنے کے قدموں کے نقوش مٹ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو دیکھ کر سیدنا صدیق نے عامر ابن فہیرہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں، اور عامر ابن فہیرہ صبح کو یہی عمل کرتے ہیں۔ ادھر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، باہر جو ہے وہ دنیا جو آج دنیا کے اندر ظلم زیادتی کرتی ہے، ایسے لوگ پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ملیں تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بسر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جہتیں ہیں، یہ جہتیں قیامت تک باقی رہنے والی چیزیں ہیں، اور کردار اور کرتاس اور قلم دنیا میں آج انسانیت کے پیغام کو پہنچانے، ظلم کو ختم کرنے اور انصاف کو باقی رکھنے کے لیے انسان جو ہے آج کے میڈیا کا استعمال، آج کے قلم کا استعمال، آج کے اخبارات کا استعمال جو ہوتا ہے انہی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ دنیا میں برائیاں جو پھیل رہی ہیں اسے ختم کیا جائے۔ اس لیے میڈیا اور میڈیا کے لوگ اور میڈیا میں کام کرنے والوں لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں آگے کی طرف آخر میں یہ واقعہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک اس پہاڑ کے کھو میں آپ چھپے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ جس طرح رحل کے اندر قرآن کریم ہوتا ہے، یہی جہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سیدنا صدیق اکبر کے گود میں ہے۔ میں عرض کروں آپ کو کہ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دشمنوں کے قدوم کو دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، آپ غم نہ کہ صدیق آپ غم نہ کیجئے، لا تحزن معنا، کہ آپ غم نہ کیجئے، میرے ساتھ میرا رب ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے مورخ میں لکھا ہے کہ مکریوں کو یہ حکم دیا گیا اور اس نے جالے ٹان دیے راستے میں، اور کبوتر اس غار کے منہ قریب میں بیٹھ کر انڈا دینے لگی۔ جب ایک عام انسان کی ذہنیت جاتی ہے اس بات کی طرف، جب انسان کوئی غار میں جاتا تو مکریوں کا جالا ختم ہو جاتا۔ یہ کبوتری انڈا دیتی ہوئی نہیں نظر آتی۔ یہ اللہ کے تحفظ کے طریقہ کار، اللہ کسی انسان کو، کسی جہت کو اور دنیا کو باقی رکھنا چاہے تو کوئی انسان اس کو بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی انسان کو بگاڑنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو کیوں؟ اس لیے کہ ظلم اور زیادتی اور برائیوں کی بنیاد پر، انسان کے اعمال اور افکار کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور حالات پیدا ہوتے ہیں، زلزلے ہوتے ہیں اور تباہیاں ہوتی ہیں، سونامی کی لہریں اٹھتی ہیں۔ یہ برائیوں کی بنیاد پر، ناانصافی کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے لوگوں، آپ کے لیے بھی یہی پیغام
पैगाम है कि आप इस दुनिया को सही सालिम और मुनसिफ देखनी है, सही सालिम अच्छाई और बेहतराई देखना चाहते हैं तो यहाँ से जुल्म को खत्म हो और नाइंसाफी खत्म हो, बराबरी का पैगाम और इंसानियत की बराबरी और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल-अमीन ने दिया था वही पैगाम क़यामत तक के लिए है। मेरे दोस्तों, मैं आपको अर्ज करूं, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले हैं, आज का वो शहर जो मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्कतुल मुकर्रमा से यसरब की ये वादी जो आज तरीक़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोड बना हुआ है मक्के से मदीने तक, ये 450 मील का है। इस रास्ते पर अल्लाह के रसूल सफर फरमा रहे हैं, एक ऊंटनी है और उस ऊंटनी पर एक सवार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल-अमीन है और बारी बारी लेकर ये ऊंटनी को चल रहे हैं। कभी सिद्दीक अकबर हैं और कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कभी आमिर इब्न फुहायरा हैं। सिद्दीक अकबर और आमिर इब्न फुहायरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ऊंट पर बैठें और हम पैदल चल लेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई, मैं इंसाफ को कायम करने वाला हूं, मैं आपके हक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीजों के बावजूद आज की दुनिया जितनी तरक्की कर चुकी है, आज के लोगों घरों के अंदर जिस तरह मिक्सर मशीनें और फ्रीज मौजूद होते हैं, फ्रीजर मौजूद होते हैं, 6-6 महीने तक खाने महफूज रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। और पोट होता है लोगों के घरों में, 18 घंटे और 20 घंटे खाने गर्म होते हैं। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं, प्यास की शिद्दत है। मुअर्रिख ने लिखा है कि एक घर नजर आता है जंगल में और वहां जाकर के आपने ये देखा कि उस घर के दरवाजे को खटखटाया, एक खातून निकलती हैं। उस खातून का नाम उम्मे माबद लिखा है। ये उम्मे माबद से अल्लाह के रसूल ने अर्ज किया कि भाई, आपके घर में कोई खाने का नज़्म हो तो मेरी ज़ियाफ़त कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ के बाद वो खातून कहती है, उम्मे माबद, कि मेरा शौहर बकरियां चराने गया है, जब लौट करके आएगा तब मैं दूध निकालेगा, यकीनन मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी। मुअर्रिख ने लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक बकरी के बच्चे पे पड़ती है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, उस बकरी के बच्चे के जिस्म के ऊपर आपने हाथ फेरा तो ये देखा कि वो बकरी का बच्चा तवाना हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, सेहतमंद होता है। और आपने उस बकरी के बच्चे के थन में हाथ डाला तो दूध आने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक लिखा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उम्मे माबद, लाओ कोई बर्तन, मैं दूध निकाल दूं। अल्लाह के रसूल ने दूध निकालने को जब फरमाया तो मुअर्रिख ने लिखा है, उम्मे माबद कहती हैं, ए नौजवान, ये बकरी अभी दूध देने के काबिल नहीं हुआ है। क्यों? कि वो बकरी दूध देती है जिसने बच्चे दिए हों और ये अभी बच्चे देने के काबिल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत भरा लहजे में वहदानियत की तकरीर फरमाई कि मेरा रब वो है जिसने यूनुस इब्न मत्ता को समंदर के तहत सरा में मछली के पेट में बाकी रखा। मेरा रब वो है जिसने सैयदना इब्राहीम को नारे नमरूद के अंदर महफूज रखा, जिसके मुताबिक कुरान ने शाहिद अदल बयान फरमाया, कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कि देखिए कि सलामती बर्द भी ऐसा नहीं हो कि ऐसी की ज्यादती पर इंसान फ्रिज और पत्थर बन जाए, बल्कि उसके अंदर सलामती हो, एयर कंडीशन हो, उसके अंदर सलामती भी ऐसी हो जिसमें तमानीनत हो, जिसमें खराबी और दुश्वारी नहीं हो। और मेरा रब वो है जिसने सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कनान के कुएं में गयाबतुल जुब, कुरान शहादत देता है, उस अंधेरे कुएं में बाकी रखा। मेरा रब वो है जिसने सैयदना मूसा को दरिया से उठवाकर फिरौन के महल में पलवा दिया। मेरा रब वो है जिसने सैयदना ईसा की इफ्फत को बाकी रखना चाहा, दुनिया इंसानियत से उठाकर आसमान की बुलंदी पर उठा लिया। मेरा रब वो है जिसने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल-अमीन को पूरी दुनिया के कुफ्र में पैदा फरमाया, शाब अबी तालिब पहाड़ के खो से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा से यसरब के वादी तक बाकी रखा है। लेकिन मेरा उसी रब ने इस बकरी के बच्चे के थन में दूध पैदा कर दिया है। जब आपने ये फरमाया, आपके फरमाते हुए उम्मे माबद ने आपको बर्तन दिया और आपने उस बर्तन के अंदर दूध निकाला, वो प्याला भर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक लिखा है, उम्मे माबद से फिर फरमाया, उम्मे माबद दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन,
चौथा बर्तन मुअर्रिख ने लिखा है कि उम्मे माबद के घर में कोई ऐसा बर्तन नहीं था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध न निकाल दिया हो, दूध से उनके तमाम तर बर्तन लबालब नहीं हो गए हो। उसके बाद उम्मे माबद माजरत करती हैं कि ऐ नौजवान, अब मेरे घर में कोई बर्तन नहीं है जिसमें दूध निकाला जा सके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उम्मे माबद ने दूध पेश किया। जब आपके खिदमत में दूध पेश किया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर भी दुनिया इंसानियत को इंसाफ का पैगाम देते हैं और आपने सबसे पहले दूध का प्याला आमिर इब्न फुहैरा जो सैयदना सिद्दीक अकबर के गुलाम है उनको दिया आपने और फरमाया कि ये दूध आमिर इब्न फुहैरा तुम इस्तेमाल कर लो। उसके बाद फिर दूसरा दूध का प्याला आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर अपने रफी के दमे हिजरत की खिदमत में पेश करते हैं। फिर तीसरा प्याला आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। दोस्तों, यही पैगाम है इंसानियत का, यही वो पैगाम है जो आफाकी पैगाम है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं, चलने का इरादा फरमाते हैं तो फरमाया, उम्मे माबद, जब तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम कहना, मैं यसरब की तरफ जा रहा हूं, जब तुम्हारा शौहर आएगा तुम आओ यसरब की तरफ, हम तुम्हारी ज़ियाफत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तीन आदमी का काफिला क़ुबा पहुंचता है, जहां आपने दुनिया इंसानियत को दर्स देने के लिए, दुनिया इंसानियत को सिद्क़ वफा का दर्स देने के लिए आपने मस्जिद की तामीर फरमाई, जिसके मुताल्लिक़ कुरान करीम ने कहा है उससे अला तक़वा, आपने तक़वे की बुनियाद पर दुनिया में अल्लाह के घर बसाने के लिए सबसे पहले जो मस्जिद बनाई वो मस्जिद क़ुबा है। उसके बाद अल्लाह के रसूल निकलते हैं, ये क़ुबा से मदीने की दूरी जो है वो तकरीबन 3 मील की है। वहां बनु नज्जार के लोग रहते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस शहर में पहुंचते हैं, यसरब की वादी से निकलते पहुंचते हैं वहां, तो पहुंचने के बाद वहां की औरतें, वहां के बच्चियां, वहां के बच्चे, वहां के बूढ़े, वहां के जवान ये तराने गा रहे हैं, काश के अल्लाह के रसूल मेरे घर मेहमान हो, मेरे घर मेहमान हो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने ऊंट की नकील को छोड़ दिया है, जहां ये ऊंट बैठ जाएगा मेरा क़याम वहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे चलते हैं, मुअर्रिख ने लिखा है, जहां आज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरानी इमारत है, 1400 साल गुज़िश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कस्वा ने वहां क़याम फरमाया, उतरी, बैठ गई और फिर मुअर्रिख ने लिखा है 40 कदम उठती है आगे की तरफ, फिर ऊंटनी जाती है, फिर लौट आती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब ऊंटनी बैठती है तो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आते हैं। मुअर्रिख ने लिखा है, ये वही मकान था जिसको ज़माने के गर्दिशों, लैलो नहार की गर्दिश ने बख्श दिया था और उस मकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद माद इब्न अदनान के कत्ल के लिए बुख्त नस्र आया था, उसने जो तामीर की थी उस मकान में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अमीन सल्लल्लाहु नबी उम्मी ने क़याम फरमाया। और ये वही वाक़या है दोस्तों कि जिस चीज़ का रिश्ता अल्लाह के दीन से, इंसानियत से, अल्लाह के पैगाम से जुड़ जाता है, अल्लाह उसे बाकी रखता है। अल्लामा रूहुल मानी ने, अल्लामा महमूद आलोसी साहिब रूहुल मानी ने एक वाक़या लिखा है कि 5 जानवर ऐसे हैं जिसका रिश्ता अल्लाह के दीन से जुड़ गया, इंसाफ से, तमानीनत से, पयाम इंसानियत से, वो 5 जानवर जन्नत में दाखिल होंगे। वो 5 जानवर कौन सा जानवर है? एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ऊंटनी है जिसका तस्करा अहादीस में आता है, कस्बा, और वो कस्बा ऊंटनी जन्नत में दाखिल होगी और इसलिए कि उसका रिश्ता अल्लाह के दीन से जुड़ा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, असहाब कहफ, सूरतुल कहफ में जिस कुत्ते का तस्करा कल्बहुम कितमीर कहा है कुरान ने, और वो कुत्ता की वफादारी वहां के नेक लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बादशाह के जुल्म से उस पहाड़ के गाड़ में छुपे थे, इसलिए वो कुत्ते ने हिफाजत की थी, वो भी अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसलिए वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। नंबर 3, सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जिस गधे पर सवारी की थी और वो गधा जिसका रिश्ता अल्लाह के दीन से जुड़ गया, वो सैयदना उज़ैर का गधा भी जन्नत में दाखिल होगा। नंबर 4, सैयदना
यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जिस मछली ने अल्लाह के हुक्म से खाया, फिर अपने पेट में बाकी रखा, समंदर के तहत सरा की गहराई और गहराई में फिर अल्लाह के हुक्म से उसने उल्टी की और फिर सैयदना यूनुस इब्न मत्ता सही सालिम निकले, इसलिए वो मछली भी जन्नत में दाखिल होगी। पांचवा, ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जिस परिंदे से सबा, मलका सबा बिल्कीस के तख्त का पता लगाया था, वो हुदहुद परिंदा था, वो हुदहुद परिंदा भी जन्नत में दाखिल होगा। इससे ये पता चला कि दुनिया के लोगों अच्छाइयां बाकी रहती हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मयनफउन्नास, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह के दीन की, अल्लाह के बंदों की और इंसानियत की इस रोए जमीन पर चलते और फिरते हुए उन जानवरों की भी अगर उसकी इफ़्फ़त का, उसकी मोहब्बत का, उसकी उनसियत का पैगाम बाकी रखता है तो अल्लाह उसके खैर को बाकी रखता है। ये वो जिहत है, यही वो पैगाम है आने वाले इंसानों के लिए, आने वाले इंसानों तक के लिए। लेकिन इसी पैगाम को बाकी रखने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए उलमा ने, अहले मदारिस ने, स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लोगों ने और यूनिवर्सिटियों के लोगों ने जुल्म को खत्म करने के लिए, मौर्रिख ने लिखा है सन 1601 सन 1702 में शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। ये शाह मुहद्दिस दहलवी कौन है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम जो मक्के की सरजमीन में था, मदीने के सरजमीन में था, उसको हिंदुस्तान में फैलाने के लिए शेख अबू ताहिर अल मदनी से वो इल्म दीन सीख कर तशरीफ ले गए और उन्होंने हिंदुस्तान में उसका पैगाम शुरू किया। लेकिन मुअर्रिख ने लिखा है कि बड़ी अजीब बात लिखी है, जिन लोगों ने इंसानियत का पैगाम दिया लेकिन उस पैगाम को खत्म करने के लिए लोगों ने ये तरीके कार इख्तियार किया। दुनिया के हुक्मरान, बड़ी बड़ी कुव्वतें, सल्तनतें, देखने वालों ने किस तरह उसे खत्म कर दिया जाए, उसके लिए वाकया लिखा है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने यह देखा कि पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत का सूरज कैसे बाकी रह सकता है। तो उस वक्त यह कोशिश की गई अगर 3 चीजें खत्म हो जाएं जो इंसानियत के पैगाम और तहफ्फुज़ और बका, मोहब्बत के पैगाम के लिए काम करती है, उसे खत्म कर दिया जाए। सबसे पहले अल्लाह की किताब कुरान करीम, दूसरी चीज नामूस रिसालत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल-अमीन का पैगाम अहले मदारिस, तीसरी चीज वो लोग जो अल्लाह की जमीन पर बुराइयों को खत्म करने, इंसाफ को और प्याम इंसानियत को और दुनिया इंसानियत को फैलाने के लिए जो काविशें और अनथक जिद्दोजहद करते हैं उलमा, उनको खत्म कर दिया जाए। मुअर्रिख ने लिखा है कि दिल्ली के चांदनी चौक पर 3.5 लाख कुरान करीम के नुस्खे इकट्ठा किए गए और जला दिया गया और 85,000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया ताकि ये पैगाम इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उलमा ने अपने आप को, अपने जिस्मों को सलाखों के अंदर, अपने जिस्मों पर, अपने जिस्मों को आग के शोले के अंदर, अपने जिस्मों को गोलियों से छलनी कराना तो पसंद किया, लेकिन दुनिया इंसानियत को इंसाफ पर बाकी रखने के लिए ये काविशें करते रहे। इंसानियत बाकी रहेगी तो दुनिया में अमन, सुकून, शांति, अखुवत का पैगाम फैलेगा, बढ़ेगा। और अगर इंसानियत डूब गई, जुल्म का बोल बाला हो गया तो भाई भाई का दुश्मन होगा, पड़ोस पड़ोस का दुश्मन होगा, एक दूसरे लोग दूसरे से बजाय मोहब्बत के नफरत का पैगाम होगा। उसके लिए उलमा ने अपने आप को खत्म कर लिया। मुअर्रिख ने लिखा है दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर दरियाए रावी लाहौर तक इस 600 किलोमीटर के जीटी रोड पर 17,000 उलमा की लाशें लटकती हुई थी, लेकिन उलमा ने इंसानियत को मोहब्बत का, इंसानियत का और जुल्म के खत्म करने का पैगाम देने के लिए अपने आप को फांसी पर के फंदे पर लटकाना तो पसंद किया, लेकिन इस रुए जमीन पर जुल्म हो, ज्यादती हो, इसको पसंद नहीं किया। यही वो तारीख है, यही वो जिहत है। बल्कि मुअर्रिख ने लिखा है कि दिल्ली के चांदनी चौक पर था, मेरे पैदा करने वाली की कसम, मुअर्रिख
मुअर्रिख उम्मी टन ने लिखा है, मेरे पैदा करने वाले की कसम, मुझे मुर्दार की बू आई, मैं चांदनी चौक पर था, मैं गया तो देखा 40 आदमी को नंगा किया गया है। उनसे कहा जाता है तुम्हारा रिश्ता इंसाफ से, तुम्हारा रिश्ता इल्म से, तुम्हारा रिश्ता दुनिया में अमन और उखुवत के पैगाम से, अगर तुम्हारा रिश्ता पयाम इंसानियत से है तो इस आग पर सेक दिया जाएगा। उसने लिखा है मेरे पैदा करने वाले की कसम, उन लोगों ने यह कहा कि मेरा रिश्ता, मैं तो खवाब इब्न इर्स का वारिस हूं, मैं सैयदना सलमान फारसी का वारिस हूं, मैं सैयदना बिलाल रूमी का वारिस हूं, मैं तो सुहैब रूमी का वारिस हूं, और मैं तो मुसब इब्न उमैर का वारिस हूं, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अमीन के पैगाम का गुलाम हूं, उस पैगाम को फैलाना चाहता हूं। यह हो सकता है मेरे खून से, मेरी चर्बी से, मेरे गोश्त से आग की तपिश और लहरें कम हो सकती है, लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अमीन का पैगाम जो दुनिया में सुकूनत का, उखुवत का के दर्स देने के लिए, इस कायनात को बाकी और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पैदा हुआ है, उसको खत्म नहीं कर सकता। जब ये बात कहते हैं, उसने कहा मेरे पैदा करने वाले की कसम, आग की तपिश और लहर, ये 40 उलमा पक गए आग पर, दूसरे 40 को लाया गया और उनसे यह कहा गया कि जिस तरह इनको आग पर सेक दिया है, तुम्हें भी सेक दूंगा अगर तुम्हारा रिश्ता इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ से, तुम्हारा रिश्ता इल्म और अमल, अगर तुम्हारा रिश्ता अल्लामल इंसान मा लम यालम से है, तुम्हें हम खत्म कर देंगे। इसी तरह से उसने कहा कि उन लोगों ने भी यही जवाब दिया, मेरे खून और चर्बी से इस आग की लहर तो कम हो सकती है, लेकिन हमने अमन और इंसानियत, उखुवत का पैगाम हमने पढ़ा है, उसी को हम बाकी रखना चाहते हैं। यही हमारा मिशन है पूरी दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए। ये वो पैगाम था, ये वो तरीक़ेकार था। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मुअर्रिख ने लिखा है सन 1601, सन 1702, सन 1740, सन 1740 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी पैदा होते हैं। सन 1770 में उन्होंने इंसानियत की बका के लिए, उन्होंने जुल्म के इख्तिताम के लिए फतवा दिया था दुनिया के सामने। उन्होंने ये बात कही थी, लोगों ये अल्लाह की जमीन है, इसमें फसाद पैदा मत करो, इसमें जुल्म ज्यादती न करो, बल्कि इसके अंदर इल्म उखुवत, इल्म दोस्त, अमन और इंसानियत का पैगाम बाकी रखो। यही पैगाम इंसानियत के लिए पैगाम है। जब ये बात कही तो ये हुआ, मुअर्रिख ने लिखा है कि 2 महाज कायम होता है। एक शामली का मैदान था, एक अंबाला कैंट का मैदान था। शामली के मैदान का बागडोर हुज्जतुल इस्लाम अल इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही, सैयदुत ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाफिज आमीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों के हाथ में शेख मोहम्मद मुहद्दिस थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उधर मौलाना यहया अली, मौलाना वलायत अली, मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना अहमदुल्लाह शाह गुजराती के हाथों में थी। अंबाला कैंट का बागडोर था। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह छुप जाते हैं, उस जमाने की गवर्नमेंट उन्हें तलाशती है। तीसरे दिन बाहर निकलते हैं। लोगों ने कहा हजरत हाजी साहब जलावतन हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ 3 दिन गारे सौर में थे, तीसरे के बाद चौथे दिन की इजाजत नहीं है। मौलाना यहया अली, मौलाना वलायत अली, मौलाना जाफर थानेसरी को गिरफ्तार किया जाता है। अंबाला कैंट के उस जेल से एक कोठरी तैयार की जाती है, जिसके अंदर सलाखदार कील लगाया जाता है, नीचे से, ऊपर से, साइड से। इस हाल में अंबाला कैंट से लाहौर का रास्ता जो चंद घंटों का था, 4 महीने में तय कराया गया। जब वहां उतारा जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनका वजन किया जाता है। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कि जब बैठने की न तो इजाजत थी, न खड़े होने की इजाजत थी, न ही सहारा लगाने की इजाजत थी। इस जुल्म के खिलाफ ये जुल्म था। इसका नाम अगर इंसाफ है, दुनिया का कोई मुअर्रिख इसे इंसाफ कहेगा। कोई माय का पोत, कोई माय का लाल इंसाफ नहीं कर सकता। ये जुल्म, ज्यादती, अत्याचार की तारीख का एक सुनहरा बाब नहीं बल्कि बदनुमा बाब हो सकता है। लेकिन मौलाना लिखते हैं, तारीख अजीम में लिखा है कि मौलाना लिखे हैं, तारीख काला पानी में लिखा है कि मौलाना इन 4 लोगों को कराची ले जाया गया, उनको ले जाया गया कोट लजपत जेल ले जाया जाए और इसे फांसी दे दी जाए।
مورخ نے لکھا ہے میری آخری ملاقات کے لیے میری بیوی اور میرے بچے، میرا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 9 سال تھی، میری بیوی تھی، میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، میرے پیر میں بیڑیاں، میرے سر کے اوپر جو کمبل اور میرے جسم پر جوگیانہ لباس تھا، اور یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ میری اہانت کی جائے، مجھے ظلم، زیادتی اور اتیاچار کا شکار بنایا جائے۔ لیکن ہم لوگ انصاف کے لیے اتیاچار اور ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ یہی پیغام ہے محمد ابن عبداللہ الامین کا، یہی پیغام، اسی پیغام پر دنیا انسانیت باقی رہے گی، تو دنیا میں امن و اخوت اور انسانیت کا پیغام پھیلے گا، پھولے گا، بڑھے گا، اور یہی پیغام قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہدائین جب صبح کو بیرسٹر آیا کہ مولوی وہ بڑے خوش نما نظر آ رہے ہو، ابھی تو تم کو جیل کے در، تم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے جو مولانا ہی کا حق تھا، تاریخ عجیب میں یہ واقعہ لکھا ہے، ہم بڑے گنہگار بندے تھے، موت تو کل بھی آتی، موت تو آج بھی آئے گی، نہیں معلوم ہسپتال کی چرپائی پہ مرتا یا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے مرتا، اب تو ادھر آپ پھانسی دیں گے، ادھر ہم حوض کوثر پر محمد ابن عبداللہ الامین کے سامنے ہوں گے۔ جب یہ بات کہتے ہیں، مورخ نے لکھا ہے وہ بیرسٹر نے کہا اگر لائف آف محمد ابن عبداللہ الامین کا قانون یہ کہتا ہے کہ تم کو اگر پھانسی ہو جائے گی تو تم جو ہو سورگ میں، تم جو ہو جنت میں چلے جاؤ گے، اب ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، تمہیں 14 سال کے لیے جلا وطن کرتے ہیں، جزیرہ انڈومان کالا پانی کی تاریخ تمہیں جھیلنی ہوگی۔ مورخ نے لکھا ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ میری زبان پہ بے ساختہ شعر آیا، مستحق کے دار کو نظر بندی ملی، کیا بتاؤں کیسے رہائی ہوتے رہ گئی۔ مولانا نے لکھا اگر پھانسی ہو جاتی تو رہائی ہو جاتی، اب تو جلا وطنی کی زندگی ہوگی۔ اب آخری ملاقات کے لیے بیوی کو بلایا گیا، میرے بچے کو بلایا گیا، میری بیوی جیل کے دروازے پر مجھے دیکھ کر بلک کے رو رہی تھی، میرا بیٹا میرا گوشے جگر رو رہا تھا۔ میں نے کہا اے میری شریک حیات، اے میرا گوشے جگر، تیرے باپ کی اور تیرے شوہر کی اگر زندگی باقی ہے تو 14 سال کے بعد ملاقات ہوگی، اور اگر مر گیا تو حوض کوثر محمد ابن عبداللہ الامین کے سامنے ملاقات ہوگی۔ یہ وہ پیغام تھا دوستو، اس پیغام پر رخصت ہوتے ہیں۔ مورخ نے لکھا ہے جب ان 4 لوگوں کو رخصت کیا گیا، جزیرہ انڈومان کالا پانی بھیج دیا گیا، ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو بھی بھیجا جاتا ہے، اور 14 سال کی جلا وطنی کے بعد یہ لوگ پھر ظلم کے خلاف جو آواز تھی پھر لوٹ کے آئے۔ دوستو میں یہ میسج ٹی وی کے ذریعے سے میں میسج ٹی وی اور کے کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب کسی انسان کو شکر گزاری کرتا ہے اللہ کی نعمت کا تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو دوستو یہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور میسج ٹی وی کے مخلص کارکنان بھی ملت اسلامیہ کے عظیم خادم ہیں، دنیا کی برائی کو اور ظلم کو، ناانصافی کو اپنے ٹی وی کیمریز کے ذریعے سے دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا کی حکومتوں کا آنکھ کھول دیا جائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں یہ الیکٹرانک میڈیا کے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں یہ انسان کے آنکھ کے مانند ہے، جس طرح سے ایک اندھا انسان جو نابینا انسان کسی گڈھے میں گر سکتا ہے، کہیں وہ گر سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بینا انسان وہ گڈھے سے بچ سکتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچ سکتا ہے، وہ اچھائی اور برائی کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی آنکھ ہے، کہی جا سکتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے ان کیمروں کو اور ان کیمروں کے ذریعے سے انسانیت اور بھلائی کا پیغام دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے، ظلم کے پیغام کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا میں ان انتھک کاوشوں اور جد و جہد کے ساتھ یہ کیمریز اور ٹی وی سینٹر اور ریڈیو، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جس انداز سے کام کر رہے ہیں ان کو مزید آزادی دی جائے، جس طرح سے ہمارے ملک
کہ ہندوستان میں آزادی ہے اور اسی طرح سے دنیا کے ملکوں میں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انگلینڈ میں بھی جس انصاف سے، انسانیت سے اور بھائی چارے سے یہاں بھی ظلم کے خلاف انسانیت کا پیغام، یہاں کے جانوروں کے ساتھ بھی جو انصاف کیا جاتا ہے، یہ بھی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ میں انہی باتوں پر، انہی پیغامات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ملت کے دوستوں، ملت کی بھائیوں، ملت کی بہنوں، ملت کی بیٹیوں، ملت کی ماں، آپ تمام انسانوں کے لیے یہی پیغام ہے، محمد ابن عبداللہ الامین کا یہی پیغام ہے، انسانیت کا یہی پیغام ہے، حمیت و غیرت کا یہی پیغام ہے اس فقیر کی طرف سے پوری امت انسانیت کا، کہ ظلم کو نہ بڑھنے دیا جائے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھایا جائے، قلم سے لکھا جائے اور دنیا کی برائیوں کو ختم کیا جائے، دنیا کے میں اچھائیاں اور امن و انسانیت، اخوت کے پیغام کو بڑھایا جائے۔ اور اس لیے میسج ٹی وی سینٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرن جزا و احسنک اللہ تعالی فی الدار الجنہ والعقبہ الی یوم القیامہ۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.